جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ریچارج اور ایمان کے سیشن نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جز 11 ڈسکس کریں گے۔ آج ایک تھوڑی یونیک چیز یہ ہے کہ آج کوئی سلائیڈز نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج ہم ایک بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی زبردست ایک سٹوری سنیں گے، اور یہ سٹوری جو ہے وہ سورہ توبہ کے اندر مینشن ہے، اس کے آخری حصے کے اندر جو کہ جز 11 میں آتا ہے، اور اٹس اے لانگ حدیث ان صحیح بخاری، جس کے اندر صحابہ کرام کا ذکر ہے، جس کے اندر جو صحابی جو کہ ان میں شامل تھے وہ سٹوری کو نیریٹ کر رہے ہیں، اور یہ سٹوری یا یہ جو آیات قرآن میں مینشن ہوئی ہیں اس واقعے سے ریلیٹڈ، اس سٹوری سے ریلیٹڈ، وہ بیٹل آف تبوک، غزوہ تبوک کے بارے میں ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سارا معاملہ ہے۔ یہ ایک ایسا ٹائم تھا، یہ ایک ایسا وقت تھا جو کہ بہت مشکل وقت تھا صحابہ کرام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور اس کے مشکل ہونے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ایکنالج کیا قرآن کریم میں۔ اور یہ مشکل وقت اس لیے تھا کیونکہ اس کے اندر وہ ایک ایسا ٹائم تھا جو ایک ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز تھی، اس وقت بہت سخت گرمی تھی، بہت سخت، اور اس وقت جو فصل تھی وہ تیار ہو چکی تھی، جو کراپس تھے وہ ریڈی تھی بالکل کٹ ہونے کے لیے، اور یہ شاید ہم امیجن کر سکتے ہیں اس کو، اگر ہم ریوارڈ کے ساتھ یا سیلری کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو پورا سال محنت کرنے کے بعد ایک فارمر کو، ایک کاشتکار کو، جب فصل کاٹنے کا وقت آ گیا جس کو وہ ڈیلے نہیں کر سکتے، اگر وہ نہیں کاٹیں گے تو دے ڈونٹ نو کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں، اور تب تک وہ خراب بھی ہو سکتی ہے، بہت نقصان ہو جائے گا، جو کہ obviously دنیاوی لحاظ سے ہوگا، لیکن still it's a difficult time۔ اور پھر اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ جو سفر تھا وہ بہت مشکل سفر تھا، بہت لمبا سفر تھا، اور تھرو آؤٹ وہ ریگستان کا سفر تھا، تھرو آؤٹ وہ ڈیزرٹ میں اس سفر کو ہونا تھا، اور کنسیڈرنگ کہ شدید گرمی تھی، لمبا سفر تھا، اور اوپر سے مسلمانوں کے پاس اس وقت ریسورسز بھی کچھ کم تھی، پلس جو اینمی تھا جس سے لڑنا تھا جا کے، رومنز کے ساتھ یہ غزوہ ہونا تھا، وہ بھی بہت اسٹرانگ تھا۔ تو اس سارے فیکٹرز اگر کنٹریبیوٹ ہو رہے تھے اس واقعے کی طرف، تو یہ سب کو بہت ہی، اس واقعے کو بہت ہی، یا اس وقت کو بہت ہی مشکل وقت بنا رہے تھے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایکنالج کیا۔ ہم آگے پڑھیں گے، آگے ڈسکس کریں گے، سنیں گے، بلکہ آج تو سٹوری، آج تو سن رہے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں، جو کہ ان صحابہ میں شامل تھے جن کی سٹوری سنیں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹائم تھا، اٹ واز ایزی فار می ٹو گو، ایزی ان دا سینس کہ میں صحت مند تھا، میرے پاس مال بھی تھا، اور اتنا مال تھا جتنا شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا، اینڈ وہ اپنا مال زیادہ ہونے کی جو نشانی بتا رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال تھا، ہی از ایکسپریسنگ دس ود دیز ورڈز کہ میرے پاس 2 اونٹ تھے اس دور میں، میرے پاس اتنا مال تھا اس وقت، اتنی میرے پاس دولت تھی کہ میرے پاس 2 اونٹ تھے اس وقت، اور اس سے پہلے میرے پاس کبھی بھی 2 اونٹ جمع نہیں ہوئے۔ I was so rich at the time I had 2 camels۔ اس طرح سے وہ اپنی جو ہے وہ دولت کو شو کر رہے ہیں، یا دولت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں اس وقت اتنا امیر تھا، اور میرے لیے جانا ان وجوہات کی بنا پر، اگر میں ریسورسز کو دیکھوں تو آسان تھا۔ اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر غزوہ میں شامل تھا سوائے غزوہ بدر کے، کیونکہ غزوہ بدر پری پلان نہیں تھا، وہ صحابہ کرام کی جماعت نبی علیہ السلام کی گائیڈنس میں، نبی علیہ السلام کی لیڈرشپ میں وہ جماعت گئی تھی، جسٹ ایک ایکسپیڈیشن پہ گئے تھے، ان کا مقصد کچھ اور تھا، جنگ لڑنا نہیں تھا، اور وہ صحابہ کرام جو ہے وہ
پری پلانڈ ہو کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے تھے, وہ باقاعدہ جنگ کا اعلان نہیں تھا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں, تو اس لیے اس میں وہ شامل نہیں تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ضرور اس میں بھی شامل ہو جاتا. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات ہوئے, جتنے بھی جنگیں ہوئی, میں ان سب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل تھا, وچ مینس کہ وہ بڑے ایکسپیرینسڈ مجاہد تھے. ان کے پاس مال و دولت بھی تھا, ان کے پاس اس وقت وہ صحت مند بھی تھے, اور وہ ایکسپیرینس بھی تھے. تو مینس کہ وہ ایک بڑے اچھے کینڈیڈیٹ تھے, بڑے پرفیکٹ کینڈیڈیٹ تھے کہ وہ اس جنگ کے اندر شامل ہو سکے. اب جب اس جنگ کی بات آئی تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کسی اور غزوہ کے بارے میں صحابہ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے تھے یا کہہ رہے ہوتے تھے, وہ تھوڑا سا زو معنی الفاظ استعمال کرتے تھے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو صحابی خود فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام تھوڑا سا ڈھکے چھپے الفاظ میں, تھوڑا ڈبل میننگ میں بتاتے تھے کہ اپنی ہمیں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے, ہمیں جہاد کے لیے جانا ہے. لیکن اس جنگ میں اس کی سیویرٹی ایسی تھی, اور ٹائم بھی مشکل تھا, اور اینیمی بھی اتنا اسٹرانگ تھا, اور ان سارے فیکٹرز کو اگر ہم سوچیں, اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس جنگ کا بالکل کلیئرلی اعلان فرمایا تھا, بڑے کھلے الفاظ میں اس کا اعلان فرمایا تھا کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے, اور سفر بھی لمبا ہوگا, گرمی بھی سخت ہے, لیکن ہمیں دشمن کی کثیر تعداد کی فوج کے ساتھ, بہت ایک ہیوج اماؤنٹ آف اینیمی, ہمیں اس کے ساتھ لڑنا ہے. مطلب وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے, کوانٹٹی میں بھی زیادہ تھے, اور وہ بڑے پاورفل, بڑے اسٹرانگ اینیمی تھے اس دور کے. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت بتا دیا تھا کہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہم تبوک کی طرف ٹریول کریں گے, اور وہ اس طرف ہے. اینڈ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سیز کہ میں سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے, میرے پاس اچھی سواری ہے, میرے پاس ایک تیز سواری موجود ہے, اینڈ آئی نو دا ڈائریکشن ایز ویل, تو میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں. میں یہ فصل بالکل تیار ہے, بالکل ریڈی ہے, تو میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں. میں یہ کر کے پھر میں انشاءاللہ ان کے ساتھ میں پہنچ جاؤں گا. I'll just get them انشاءاللہ, کوئی ایشو نہیں ہے, انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا. مجھے ڈائریکشن بھی پتا ہے, مجھے اندازہ بھی ہے, وار کا بھی اندازہ ہے, ایک سیزنڈ مجاہد تھے. تو ہی تھاٹ کہ میں انشاءاللہ کور کر لوں گا, مسلمانوں کو پہنچ جاؤں گا. تو میں تھوڑا سا لیٹ نکل جاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جو کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تیار ہو چکے تھے جانے کے لیے, وہ لوگ نکل گئے. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ امنگ 3 صحابہ, جو کہ مین 3 لوگ ہیں, جو کہ جوان, جو وہ لوگ تھے جو کہ جنگ کے لیے موزوں تھے, جو کہ جنگ کے لیے جو ہے وہ کنسیڈر کیے جا سکتے تھے کہ یہ لوگ جنگ میں جا سکتے ہیں. ورنہ اس کے علاوہ بوڑھے صحابہ بھی تھے جو ایجڈ تھے, جو کہ جن کو کنسیڈر نہیں کرے گا کہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے, یا ان کو کوئی جو ہے وہ جنگ میں لے کر جائے, اگر وہ نہیں بھی جا سک رہے کہ بیماری کی وجہ سے یا ایج کی وجہ سے, تو پیپل وونٹ سے اینی تھنگ کہ ہاں ٹھیک ہے, ان کی یہ اگر نہیں جا پا رہے تو نو ایشو. لیکن کچھ لوگ اور بھی تھے جو کہ اس جنگ میں نہیں گئے تھے, اور وہ تھے منافقین. اور یہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی, ایسی عجیب سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو نکلنا ہی نکلنا تھا. He was thinking کہ اگر میں یہاں رک گیا تو میرے اوپر بہت سے سوال اٹھ سکتے ہیں, میں بڑا, میرا جو ہے وہ ایک جو امیج ہے وہ بڑا مشکوک ہو جائے گا. تو he had to leave, he had no other choice. تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا رکتا ہوں, اپنا کام کروں گا اور نکل جاؤں گا. لیکن وہ اللہ کا کرنا ہوا, obviously اللہ کی اس میں مشیت تھی. کیا ہوا کہ وہ انہوں نے سوچا میں آج نکل جاتا ہوں, چلو دن ختم ہوا, آج نہیں نکل سکا, چلو کل نکل جاؤں گا, ابھی تو ہے ٹائم نا, میں پہنچ جاؤں گا. پھر انہوں نے اگلے دن ویٹ کیا, پھر وہ اگلے دن بھی نہیں نکل سکے, پھر وہ رک گئے, چلو اگلے دن نکل جاؤں. اس طرح کرتے کرتے 3 سے 4 دن گزر گئے, اینڈ ہی couldn't leave. اور انہیں اندازہ ہوا کہ اب میں اتنا دور ہو گیا ان سے, اب اتنا ڈسٹینس ہو گیا کہ اب میں اس ڈسٹینس کو نہیں کور کر سکوں گا. اینڈ دیٹس when he realized کہ اب جو ہے نا وہ معاملہ تھوڑا سا خراب ہو گیا, اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکل گیا, اب میں کیا کروں. And it became a really embarrassing situation for him کہ he says when I used to go out into the streets of Medina, I would see either old people اور منافقین. یعنی صرف 2 طرح کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے, جو کہ یا
ایسے لوگ تھے جو جنگ کے لیے کمپیٹیبل نہیں تھے, they were not good contenders for the battle, یا وہ لوگ تھے جو منافق تھے. اور اب یہ کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں, ان کو نا سیلف انالیسس شروع ہو گیا ان کا کہ میں اپنے آپ کو کن میں کنسیڈر کروں, یہ تو بڑی امبیرسنگ سچویشن, اور میں اپنے آپ کو کن میں کنسیڈر کروں, لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے, لوگ مجھے کس میں شمار کریں گے. اور جب پروفٹ علیہ السلام واپس آئیں گے, صحابہ کرام واپس تشریف لائیں گے, تو میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا, اور وہ مجھے ان دونوں میں سے کس کیٹیگری میں سمجھیں گے. تو بڑی ان کے لیے ایک مشکل سچویشن ڈیولپ ہو گئی. اور ہی سیز کہ مجھے پھر بڑا افسوس ہونا شروع ہو گیا, میرے obviously مجھے احساس ہوا کہ میں نے ٹیمپریریلی ہی صحیح, لیکن میں نے دنیا کو آخرت پر یا نبی علیہ السلام کے اس حکم پر یا دین کی اس ضرورت پر جو کہ جہاد کی تھی اس وقت کی, میں نے اس کے اوپر اس دین اس دنیا کی ایک ضرورت کو میں نے فوقیت دی, میں نے اس کو پریفرنس دی, اور وہ مجھے لے ڈوبی, میرے لیے بڑا مسئلہ کریٹ کر دیا اس نے. تو دوسری طرف یہ ہوا کہ جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے, اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے صحابہ جمع ہو گئے تھے, اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ ان کو کوئی شمار کرنے کا نا طریقہ نہیں رہ گیا تھا. لائک یو couldn't write names, you couldn't note the people جو کہ ساتھ جانا چاہ رہے ہیں. تو جو لوگ پیچھے رہنا چاہ رہے تھے نا, جو منافقین تھے, جو کہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پیچھے رہنا چاہ رہے تھے, ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا تھا پیچھے رہنا. اگین یہ بھی ان کی اس سچویشن کو مزید مشکل بنا دیتا ہے کہ وہ کس وجہ سے پیچھے رہے, وہ کیا کہہ سکتے ہیں, وہ کیا ایکسکیوز دے سکتے ہیں کہ میں اس وجہ سے پیچھے رہ گیا, جبکہ obviously چیزیں اتنی آسان تھی پیچھے رہنے کے لیے. You could have given any excuse. ہم نے جو باتیں ڈسکس کی ان میں کیا تھا, بہت سخت ویدر کنڈیشنز تھیں, سفر بہت لمبا تھا, فصل تیار تھی, ریسورسز کی کچھ کمی تھی, اور دشمن بہت ہی زیادہ اسٹرانگ تھا, بہت دور بھی جانا تھا, یہ ساری باتیں. پھر ان باتوں کے علاوہ مزید ایک بات کیا ڈیولپ ہو گئی کہ صحابہ اتنے زیادہ جمع ہو گئے تھے کہ ان کو کہیں پہ نوٹ نہیں کیا جا سک رہا تھا, کہیں پہ ان کا کوئی رجسٹر میں نام نہیں لکھا جا پا رہا تھا. اور یہ رجسٹر کا ورڈ بھی ہے حدیث سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پہ ان کا نا مینشن نہیں کیا جا پا رہا تھا, اتنے زیادہ صحابہ ہو گئے تھے کہ ان کو ہم مینشن نہیں کر سک رہے تھے کہ کون کون جا رہا ہے, یا کہ ایک ہیڈ کاؤنٹ ہو جائے, یا ایٹ لیسٹ لوگوں کے نام پتہ چل جائے کہ جنہوں نے ولنگنس شو کی ہے ہم جانا چاہ رہے ہیں. تو ایک اور ریزن مل گیا پیچھے رہنے کے لیے, یعنی جو منافقین تھے ان کے لیے اور آسان ہو گیا پیچھے رہنا, یار کون سا کسی نے لکھا ہوا ہے, کون سا میں نے کسی کا کمٹ کر دیا, اٹس ایزی فار می کہ میں پیچھے رہ جاؤں. تو وہاں پر جب نبی علیہ السلام تبوک کے مقام پر پہنچے, وہاں ان کو یاد آیا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور انہوں نے پوچھا, نبی علیہ السلام نے پوچھا, اور کیوں پوچھا, کیونکہ ہی نیو کہ وہ میرے ساتھ ہر غزوہ میں شامل ہوتے تھے, وہ اتنے ایکسپیرینس مجاہد تھے, اور وہ اتنے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ولنگ بھی ہوتے تھے ہر غزوہ میں آگے آنے کے لیے, اپنی جان اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے, اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کفار سے لڑنے کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے, نبی علیہ السلام کے حکم کو فالو کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوتے تھے. اینڈ اے پرسن لائک ہم از ناٹ ہیئر, جبکہ آج بڑی ضرورت ہے اسلام کو, دین کو, نبی کو علیہ السلام کو, تو آج وہ یہاں موجود نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کا پوچھا, وہاں پہنچ کر پوچھا. تو ایک صحابی نے کہا کہ وہ ان کو تو نا ان کے غرور نے پیچھے چھوڑ دیا, وہ اپنے غرور کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فوراً ان صحابی کو روکا, ان کو ٹوکا کہ یہ بڑی غلط بات کی آپ نے, he is not a person like this, we know him, ہم صحابہ ان کو جانتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہیں, آپ نے غلط بات کی ہے, ڈونٹ سے لائک دس. اور دوسرا کیا, وہ غیبت سے بھی روک رہے ہیں ان کو, دیکھیں. تو پھر ایک طرف ان کو روکا, اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی صفائی بھی پیش کی, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, اور ان الفاظ میں پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم ہم نے ان کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا, ہم نے انہیں بہت خیر والا پایا, یعنی ہم نے ان کو ہمیشہ اچھے کاموں کے اندر آگے آگے پایا ہے, وہ ہمیشہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں, جو جہاد کے لیے موٹیویٹڈ ہوں, جو غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوں, ان کے ایمان کا لیول کیا ہوگا, ان کو اللہ سے کتنی محبت ہوگی, ان کے اندر خیر کا ایلیمنٹ کتنا زیادہ ہوگا, ان کو نبی علیہ السلام سے کتنی محبت ہوگی, ان کو اس دنیا سے بے رغبتی کتنی ہوگی,
وہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے. تو یہ ہم سارے جو رسپیکٹ کے ایلیمنٹس ہیں نا ان کو ذہن میں لے کے چل رہے ہیں. کہ میں یہاں پر ایک ریمائنڈر ریفریشر دینا چاہ رہا ہوں کہ کہیں پر بھی اسٹوری کے دوران کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ ان کی کوئی جو ہے وہ ہم ان کی برائی کر رہے ہیں. پہلی بات یہ اسٹوری وہ خود نیریٹ کر رہے ہیں اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان جیسی ہستیوں کے بارے میں نا کسی بھی قسم کی کوئی بات کر سکیں جو کہ ان کی شان کے تھوڑا سا بھی اس سے نیچے ہو. ہم صرف یہ سٹوری ڈسکس کر رہے ہیں، ہم اس میں کسی قسم کی ہماری مجال نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کے اندر ججمنٹ دیں اپنی طرف سے کہ وہ تو ایسے ہو گئے تھے. ایون جب صحابی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی جنہوں نے تبوک کے مقام پر یہ بات فرمائی کہ ان کو ان کے غرور نے پیچھے چھوڑ دیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فوراً روک دیا، ایون ان کو بھی الاؤ نہیں کیا. تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کا. لیکن دنیاوی وہ ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی تھی کہ جس کے اندر ان کو تھوڑا سا انہوں نے اس وقت سوچا کہ میں ابھی یہ کام کر کے میں جوائن کر لوں گا. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ نہیں میں جا نہیں رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے درمیان اور منافقین کے درمیان یہ ڈفرنس تھا کہ وہ ان کی نیت ہی نہیں تھی جانے کی منافقین کی. لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نیت تھی. وہ کچھ ایسے سچویشن ایسے سرکمسٹانسز ڈیولپ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ جا نہیں سکے تھے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے فرمایا کہ ہم نے ان کو خیر پر پایا ہے، یعنی ان کے اندر بہت خیر ہے. تو نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے. اچھا، اب یہ وہاں جنگ میں کیا ہوا وہ سب ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے. اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ لوگ واپس آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام مسلمان جنگ سے فارغ ہو گئے اور اب یہ واپس آ رہے ہیں. اب ان کو فکر ہونی شروع ہو گئی. Now we started thinking کہ میں کیا بولوں گا، میں انہیں کیا کہوں گا. اینڈ obviously شیطان کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ورغلاتا ہے. اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ورغلاؤں گا، میں ہر طرف سے انسان کو گمراہ کرنے کی بھٹکانے کی کوشش کروں گا. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا دماغ نا کچھ ایسی ڈائریکشنز میں جانا شروع ہو گیا کہ جہاں میں سوچ رہا تھا کہ میں کوئی جھوٹا بہانہ تلاش کر لوں. اینڈ آئی ایون کنسلٹیڈ مائی فیملی ممبرز، میں نے لوگوں کے ساتھ بھی کنسلٹ کیا. میں نے کچھ یار کوئی بہانہ بتاؤ، مجھے کچھ بتاؤ کہ میں نا کچھ پیش کر دوں کہ نبی علیہ السلام کو میں نا اپنا میں فیس سیونگ کر سکوں، میں اپنی ان کے آگے کچھ ایسا ایکسکیوز دے سکوں کہ وہ مجھے کچھ کہیں نہ، مجھے معاف کر دیں. تو اب یہ ہوا کہ obviously it was very tempting for him کہ جھوٹ بولوں گا بچ جاؤں گا. لیکن ان دی اینڈ انہوں نے سوچا نہیں، جھوٹ ایک گناہ کبیرہ ہے بہرحال. اور اگین دس از صحابی رسول وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. وہ ان کا ایمان کا لیول کیا ہے، ان کی دین کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، ان کو حلال حرام صحیح غلط کی تمیز کتنی زیادہ ہے. وہ قرآن کی آیات کے حافظ ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ فقیہ ہیں. ان کا علم، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی نالج سب بہت ایٹ پار ہے. He is among the best people to walk on the planet after انبیاء. تو ان کے ایمان پہ، ان کے کسی بھی چیز پہ ہم کوشچن نہیں کر سکتے. تو یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں سچ بولوں گا. بہت ٹیمپٹنگ تھا، he actually tried even، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں سچ بولوں گا، میں کوئی نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا یا کوئی جھوٹا ایکسکیوز نہیں پیش کروں گا. اور سبحان اللہ یہ ایک ایسا موقع تھا جب کہ یا جس موقع کے بارے میں نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات بھی نازل فرما دی تھی. نبی علیہ السلام صبح کے وقت تشریف لائے تھے مدینہ میں، اور آپ علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ نبی علیہ السلام جب کسی سفر سے تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، مسجد کے ساتھ محبت دیکھیں نبی علیہ السلام کی، سب سے پہلے جا کے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے مسجد میں آج، اور پھر لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے. obviously ان کے بہت سے لوگ ہوتے تھے جو ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے. اتنے دن نبی علیہ السلام ان سے دور ہوں، اینڈ دیز ور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین.
and he used to love the Prophet alayhi salam more than they used to love anything else, more than they used to love their own self. اور وہ ان کے درمیان اگر پروفٹ علیہ السلام موجود نہیں ہے اتنے دنوں کے لیے تو وہ کتنا ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں گے. تو نبی علیہ السلام کو بھی اپنے صحابہ سے محبت ہوتی تھی. تو یہ دو طرفہ محبت تھی اور اتنا پیار تھا اللہ کی طرف سے اس رشتے کے اندر کہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, مسجد میں جا کے جو ہے وہ نفل ادا کرتے تھے اور پھر لوگوں سے ملتے تھے, لوگوں سے بات چیت کرتے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ جب اسی دوران جب نبی علیہ السلام آئے, مسجد میں گئے, 2 نفل پڑھے, لوگوں سے ملے, تو اب کیا ہوا کہ اب وہ لوگ آنا شروع ہو گئے نبی علیہ السلام کے پاس جو کہ ایکسکیوز پیش کرنا چاہ رہے تھے, یعنی آف کورس منافقین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 94 میں بتایا, یعتذرون الیکم, یہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے, اذا رجعتم الیہم, جب آپ ان کی طرف واپس جائیں گے, جب آپ مدینہ شریف واپس تشریف لے کے آئیں گے تو یہ لوگ ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کے سامنے آئیں گے اور عذر پیش کریں گے. قل لا تعتذروا, آپ کہہ دیجئے کہ تم عذر پیش نہیں کرو, just don't bother, okay, don't bother. لن نؤمن لکم, میں ہرگز تمہیں سچا نہیں سمجھوں گا, ہم ہرگز تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے. لن نؤمن لکم, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے, قل, it's an order from Allah سبحانہ تعالیٰ, قل لا تعتذروا, just don't bother, okay, don't bother. You've been messing around with Muslims so much کہ now you are highlighted. Just don't bother. اپنا اور میرا دونوں کا وقت ضائع نہیں کرو, ہم نے تمہاری بات پہ ویسے بھی یقین نہیں کرنا, ہرگز یقین نہیں کرنا. یہ آیت کے الفاظ ہیں, آیت کریمہ کے الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے کہیں. آگے, قد نبأنا اللہ من اخبارکم, یقیناً مجھے اللہ نے تمہارے اعمال کا, تمہاری حرکتوں کی خبر دے دی ہے, مجھے اللہ نے تمہارے بارے میں اللہ نے مجھے آگاہ کر دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ has already informed about you. اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہاری, اگر تم آج عذر پیش کر رہے ہو نا, وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام آج تم عذر پیش کر رہے ہو, آگے دیکھ لیتے ہیں, آگے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, چلو بہت سخت موسم تھا, لمبا سفر تھا, ریسورسز کی کمی تھی, اینیمی بہت اسٹرانگ تھا, فصل تیار تھی, صحابہ بہت زیادہ ہو گئے تھے, تم لوگوں نے ہو سکتا ہے سمجھا ہو کہ اتنے آلریڈی ہو گئے ہیں, مے بی میں نہ بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. واٹ ایور دا ریزن اور ایکسکیوز یو کین کم اپ ود, ٹھیک ہے, لیٹس سے ہم مان لیتے ہیں اس کو. آگے بھی موقع آئے گا جب تمہارے ایمان کی, تمہارے مسلمان ہونے کی ایک سچویشن آئے گی جس میں تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, اس وقت دیکھ لیں گے. اگین یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان صحابہ کا بھی ذکر نہیں ہو رہا. بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, تم لوگ جتنی باتیں کر رہے ہو کر لو, کیونکہ آگے بھی موقع آئیں گے, ان میں بھی تمہیں ٹیسٹ کر لیا جائے گا, اور اس کے بعد تمہیں اس ذات کی طرف پلٹنا ہے جو کہ ہر چھپی ہوئی چیز کو اور ہر ظاہر چیز کو جانتا ہے. یعنی تم جو سامنے اعمال کر رہے ہو اور جو تمہارے دلوں کے اندر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے ہو نا, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تمہیں بتائیں گے, پھر تم میں ایکسکیوز دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی قیامت کے دن پھر تم ایکسکیوزز نہیں دے پاؤ گے, آج جو کہنا ہے کہہ لو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے الفاظ مبارک ہیں جو نبی علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیجیے. اور اگلی آیت میں, اسی 94 آیت نمبر 94 میں سورہ توبہ کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ, ان قریب, یعنی shortly after this they will come to you and they will, وہ حلف لیں گے, وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے,
یعنی وہ اتنے جھوٹے ہیں، یعنی بات بات پہ قسم اٹھانا بھی ایک جھوٹ بولنے کی نشانی ہے. ہر بات پہ آپ قسم نہیں اٹھاتے، اور وہ تو اتنے جھوٹے ہیں کہ وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے. سبحان اللہ. وہ اللہ کو گواہ بنا لیں گے کہ میں جو یہ کام کیا تھا نا، اللہ نوز. اور آج ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں واللہ واللہ. سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. سوچیں تو صحیح آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ کے منہ سے بات کیا نکل رہی ہے، اور کیا وہ بات سچائی کے اس درجے پر ہے کہ آپ کی یہ ہمت ہو رہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ اس پہ گواہ ہے، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اس بارے میں. اللہ کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، یہ قسم کے الفاظ ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں قسم کے لیے. کیا آپ کی بات سچائی کے اس لیول پر ہے کہ آپ اللہ کو اس کے اوپر گواہ بنا سکیں؟ سوچنا چاہیے، کتنی بڑی بات ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی ابھی نا ان قریب آ کے very soon they'll come to you and they'll swear by Allah کہ جب آپ ان کے پاس واپس آ جائیں گے تو وہ آپ کو اس طرح کی باتیں کہیں گے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. وہ آپ سے اس لیے یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، ایکسکیوزز دیں گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پہ. just let them be. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ایک بے رخی سے فرمایا ہے، اتنے ان کو ذلیل کرنے والے انداز میں یہ فرمایا ہے، just let them be، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال. اور اس کی شدت کا اندازہ اگلے آنے والے الفاظ سے ہو رہا ہے، انہم رجسن، یہ گندے لوگ ہیں. یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. سوچیں اللہ پاک ان سے کتنے ناراض ہوں گے، یہ کتنے گندے لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے جو ہے ان کے لیے استعمال فرمایا. انہم رجسن، بے شک کے ساتھ وہ الفاظ فرمائے، انہم، بے شک یہ گندے لوگ ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی یہ اتنے گندے لوگ ہیں، don't waste your time with them، انہوں نے جہنم میں جانا. جزاء بما كانوا يكسبون، اور یہ اس کی سزا ہے یا اس کی جزا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. جیسی ان کی حرکت ہے نا، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. ان کو جہنم میں ہی پھینکنا چاہیے اور ان کو لیبل لگا دینا چاہیے کہ یہ گندے لوگ ہیں، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا. اور اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر 96 سورہ توبہ کی، یحلفون لکم، دوبارہ اللہ پاک نے پھر ریپیٹ کیا اس بات کو. کنزیکٹیو 3 آیات ہیں، 94 95 96 سورہ توبہ کی، اور اللہ پاک ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ اکثر ہوتا ہے نا ہمارے سامنے ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ اتنا کنٹینیوسلی جھوٹ بولتا ہے، اتنا ریپیٹڈلی جھوٹ بولتا ہے کہ ہم اس کی بات پہ یقین کر جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو اس لیے ریپیٹ کر کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ جتنا مرضی کہیں، جو مرضی کہیں، اللہ سے بڑی ذات کون ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ کی قسم اٹھا کے بھی کہہ دینا آپ نے ان کی بات نہیں ماننی ہے، اللہ نوز کہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی ہے. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کی گائیڈنس کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے اس لیے بھی قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تو اگر آپ راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بے شک اللہ ان سے پھر بھی راضی نہیں ہوں گے. which means کہ اگر آپ ان سے راضی ہوئے تو آپ ایک ایسا کام کریں گے جو کہ اللہ کا ناپسندیدہ کام ہے، یا آپ ایسا کام کریں گے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. پچھلی 2 آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ باقاعدہ ڈائریکٹلی منع فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان سے راضی نہیں ہونا، just let them be، چھوڑ دیں ان کو. اور ابھی وہ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں بار بار آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تو اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو بے شک اللہ ان سے راضی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ فاسق لوگ ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے. تو اٹ مینس کہ نبی علیہ السلام کو بھی اس معاملے میں ان سے راضی ہونے کی، ان کو معاف کرنے کی کمپلیٹلی اجازت نہیں تھی. اور اس بات کو یاد رکھیے گا، جب آگے میں اس بات کو ریکال کرواؤں گا آپ کو، میں بتاؤں گا کہ یہ بات کیوں امپورٹنٹ ہے. یا ان صحابی نے ایک سوال کیا تھا نبی علیہ السلام سے آگے، تو وہ اس آیت کی روشنی میں اس سوال کو ہم دیکھیں گے.
آگے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے جو لوگ تھے جو کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے قسمیں کھا رہے تھے، یہ تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے، یعنی کافی سارے لوگ تھے اس طرح کے. اور وہ آتے جا رہے تھے and they used to swear by Allah and they used to give all kinds of excuses and نبی علیہ السلام would just say ٹھیک ہے چلے جاؤ. نبی علیہ السلام ان کے ایکسکیوزز کو ظاہری طور پر قبول کر رہے تھے اور ان کے جو دل کا معاملہ تھا، باطن کا معاملہ تھا، وہ اللہ کے سپرد کر رہے تھے اور ان کو چھوڑ رہے تھے. انفیکٹ نبی علیہ السلام ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما رہے تھے، چلو اللہ تو معاف کریں، اللہ پاک آپ کے جو ہے وہ گناہ معاف کریں، obviously غلطی ہوئی ہے آپ سے تو اللہ اس پہ آپ کو معاف کر دیں. اگین یہ موقع بھی بڑا ٹیمپٹنگ ہو گیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے کہ ایک تو میں بڑے آرام سے جان چھڑا سکتا ہوں، دیکھو نبی علیہ السلام کو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، اس نے یہ بولا اس کو کچھ نہیں کہا، اس نے یہ بولا اس کو کچھ نہیں کہا، اس نے یہ بولا اس کو کچھ نہیں کہا. کنٹینیوسلی ان کے سامنے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایکسکیوز دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے چھوڑ بھی رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں ان کے لیے مغفرت کی. کتنا ٹیمپٹنگ ہو گیا ہوگا ان کے لیے کہ وہ بھی جائیں اور کوئی ایکسکیوز دے دے، الٹا نبی علیہ السلام سے دعا بھی حاصل کریں اور سائڈ پہ ہو جائیں، ناراض بھی نہیں ہوں گے نبی علیہ السلام ان سے. مزید ٹیمپٹنگ ہو گیا ان کے لیے. اب انہوں نے کہا میں اب میری باری ہوئی، میں پیش ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں نے سلام کیا تو نبی علیہ السلام کے چہرے پر نہ مسکراہٹ آ گئی. لیکن now صحابی رسول he is so active and he is so conscious about everything. ان کو ایک ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے نا، ان کے لیے ایک بڑا مشکل سچویشن تھی. تو ہی کوڈ نوٹس کہ نبی علیہ السلام کی جو اسمائل تھی اس کے اندر نا خفگی تھی، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی کچھ نا ناراضگی کے جو ہے وہ آثار بھی موجود تھے. That was not a smile that he حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ was used to receive from Prophet علیہ السلام. It was not the smile, it was not the usual smile of Prophet علیہ السلام which Sahaba was used to receive from Prophet علیہ السلام. It was a different kind of smile. And the love of Sahaba for the Prophet علیہ السلام was so much that he could easily identify that element of displeasure in that smile. میں بڑا ایزیلی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. ان کو پتہ چل گیا، وہ سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام نا مجھ سے تھوڑے سے خفا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ، آپ نے قریب بلایا. اور یہ بھی ایک نا بڑا زبردست ایلیمنٹ ہوتا ہے جب کوئی نبی علیہ السلام کا ایک تو اورا تھا اور نبی علیہ السلام کی ایک پریزنس تھی، ان کے پریزنس کا ایک obviously ایک ان کا ایک روپ تھا، ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کا پیار اپنی جگہ، لیکن ہی واز the prophet علیہ السلام، ان کا ایک روپ بھی تھا. اور آلریڈی صحابی ڈرے ہوئے ہیں اور وہ ڈر ڈر کے پہنچ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، اور نبی علیہ السلام نے انہیں مزید قریب بلا لیا. اب سوچیں وہ کتنا انفلوئنس میں آگے ہوں گے نبی علیہ السلام کے. اینڈ ناؤ ان کا جو ہے نا وہ ڈائلاگ سٹارٹ ہو رہا ہے. اب وہ پروفٹ علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم غزوے میں کیوں نہیں آئے تھے؟ اور ان سے پوچھنے کے اندر جو نرمی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ خود ہی ایک ایکسکیوز بھی جو ہے نا دے دیا کہ کیا آپ کے پاس سواری نہیں تھی؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ سواری نہیں تھی. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایکچوئل آنسر دینے سے پہلے میں نے نا کچھ تمہید باندھی، میں نے ہمت کی اور میں نے کچھ باتیں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی. میں نے کہا کہ میرے پاس سواری موجود تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ کی قسم اگر آپ کے علاوہ اس وقت میرے سامنے کوئی دنیا دار کوئی شخص موجود ہوتا تو مجھے اس وقت بہت ٹیمپٹیشن فیل ہو رہی ہے کہ میں کوئی ایکسکیوز دے دیتا اور میں اس سے اپنی جان چھڑا لیتا کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو. اور میں ایسا کرنے کا سلیقہ بھی رکھتا ہوں، یعنی ان کو اتنا اپنے اوپر کانفیڈنس تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس بات کو مینشن کر رہے ہیں. اور یہ بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہیں یہ الفاظ کہ he is saying he's telling Prophet علیہ السلام about himself کہ you know how good I am in dialogue.
You know how good I am in convincing people. You know how good I am in presenting myself, in presenting my case. You know how good I am. And it would have been very easy for me to give an excuse and get away with it. But I chose not to do it. لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے اگر آج میں نے آپ کے سامنے کوئی عذر بیان کر دیا تو آپ کو تو راضی کر لوں گا لیکن بہت جلد اللہ کو ناراض کر لوں گا. یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے, یہ صحابی رسول کا ایمان ہے, یہ صحابی رسول کا اللہ کی پہچان ہے ان کو کہ وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. ان کا عقیدہ آخرت ہے, ان کا fear of accountability, the fear of standing in front of Allah on the day of judgment, کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اور بہت جلد کے الفاظ کو اس طرح سے بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے, یا I don't know کہ میری موت کب آ جائے, بہت جلد میری موت آ جائے, اور اس حالت میں موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھ سے, میں بہت جلد اللہ کو ناراض کر لوں گا اگر میں نے اس قسم کی حرکت کی, تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا. لیکن اگلی اپنی آخری بات کرنے سے پہلے ایک آخری بات کہہ دی, لیکن مجھے اللہ سے معافی کی پوری امید ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اپنا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں, اب وہ اپنی بات کا جواب دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے پاس سواری نہیں تھی, کہ آپ سواری نہیں خرید سکے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں, اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا. I had no excuse. In fact, again, he's so emotionally charged. He's so emotionally charged that he's swearing by Allah again and again. And there is a difference between him, radiallahu anh, swearing by Allah and the munafiqeen swearing by Allah. ان کا ایمان ہے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں, تو اللہ نے اس پر بہت زیادہ اپنا ناراضگی کا اظہار کیا. تو ہی سو ایموشنلی چارجڈ اپ, ہی سو پمپڈ اپ کہ دوبارہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا جتنا اب اس وقت میرے پاس ٹائم تھا, میں ایزیلی جا سکتا تھا, اور آج سے پہلے میرے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے جتنے آج تھے. یعنی غزوہ تبوک پر جانے کے لیے میرے پاس ٹائم بھی تھا, میرے پاس ریسورسز بھی تھے. اس سب کے باوجود میں شریک نہیں ہو سکا. میں ایکسپٹ کر رہا ہوں اپنا جو پرابلم ہے, میں اپنی کوتاہی کو مان رہا ہوں. نبی علیہ السلام کا جو ریاکشن تھا وہ ان کے بارے میں اس سے ڈفرنٹ تھا جو نبی علیہ السلام منافقین کو ریاکشن دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا ہے, اور پھر فرمایا کہ اچھا اب آپ چلے جائیے اینڈ ویٹ ٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ gives a judgment about you. اللہ تعالیٰ اب آپ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے, میں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اچھا یہ وہ کنفرنٹیشن تھی جو کہ نا بلڈ اپ ہو رہی تھی ان کے ذہن میں ایون بیفور دا پروفٹ علیہ السلام واز ریٹرننگ فرام دا بیٹل آف تبوک, اور وہ کانفرنٹیشن ہو گئی. ہوتا ہے نا, فیئر, ہمارا فیئر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اینگزائٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں فیئر از یور ورسٹ امیجنیشن. یعنی جو ایکچوئل میں ہوتا ہے نا وہ اس سے کئی گنا کم ہوتا ہے جو ایکچولی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے, جس کے بارے میں ورسٹ سے ورسٹ سینیریو سوچ کے اینگزائٹی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی بڑے پریشان ہو رہے تھے, اینگزائٹی ڈیولپ ہو رہی تھی, اور یہ وہ کنفرنٹیشن تھی, یہ وہ موقع تھا جس کے لیے وہ ساری اینگزائٹی ڈیولپ ہو رہی تھی, اور وہ موقع گزر گیا. ٹھیک ہے, اب کچھ جو ہے نا کچھ لوگ دوسرے صحابہ کرام نا پہنچے فوراً سے ان کے پاس نا, اور ان کو کہا, بنو سلمہ کے کچھ لوگ تھے جو کہ نبی ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں we couldn't expect this from you. مطلب آپ نے آج سے پہلے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا, آپ اتنے نیک صحابی ہیں, آپ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, آپ نے اتنی کنٹریبیوشنز ہیں آپ کی, تو اگر آج اس ایک دفعہ آپ نہیں شامل ہو سکے تو آپ کو ایکسکیوز دے دیتے. آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اور سبحان اللہ ان لوگوں نے اتنا ان کو وہ پش کیا کہ ہی سیڈ, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سیڈ کہ مجھے نا ہوا کہ یار میں واپس چلا جاتا ہوں اور میں واپس جا کے نا ان کو ایکسکیوز ہی دے دیتا ہوں. اب سوچیں سبحان اللہ, ہم ایسا نہیں کرتے.
ایک شخص اچھا کام کر رہا ہے, تو میرا کولیگ ہے, دوست ہے, اس سے کوئی غلطی ہو گئی, وہ اپنے پیرنٹس کو, اپنے ٹیچر کو, جو بھی اپنے بڑے جس کے ساتھ وہ جس کو وہ اکاؤنٹیبل ہے, وہ جا کے بتانا چاہ رہا ہے, نہیں نہیں یار بہانا مار دے, نکل جا, سائڈ پہ ہو جائیے, چپ کر جا, بول ہی نہیں. ہم کیسے ہم اس کو برائی کے کام کی طرف جو ہے وہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کل کی آیات میں پڑھا, دس از ون آف دا سائنز آف ہپوکریسی, کہ آپ کسی کو غلط کام کی طرف, برے کام کی طرف جو ہے وہ راغب کریں, اس کو ترغیب دیں کہ آپ یہ برا کام کریں. اچھا, پھر دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے, بنو سلمہ کے لوگوں نے, کہ جیسے دوسرے لوگ آئے, منافقین آئے, انہوں نے ایکسکیوز بھی پیش کیا, نبی السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا بھی کر لی, تو آپ بھی ان کو ایکسکیوز دے دیتے, آپ کے لیے بھی وہ دعا بھی کر لیتے, تو ان کی دعا کافی ہو جاتی. اگر آپ سے غلطی ہو گئی تھی تو آپ کا تو دل صاف ہے, وہ تو چلو ہوئے ہیں ہی منافق, آپ کا تو دل صاف ہے, آپ تو صحابی رسول ہیں, آپ تو اتنے پرومیننٹ صحابی ہیں, تو آپ کے لیے تو نبی علیہ السلام دعا کرتے اور وہ دعا قبول ہو جاتی, کافی ہوتی ہے آپ کے لیے, تو آپ نے کیوں کیا ایسا؟ تو یہ جو ہے نا ان کے لیے بڑا ٹیمپٹنگ تھا, ان کو خیال ہوا کہ میں نا شاید جا کے بول دوں, لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی. انہوں نے پوچھا, اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی ایسا کوئی ایکسکیوز دیا ہے, یا میں اکیلا ہی ایسا ہوں؟ کہ پھر وہ ایک ہوتا ہے نا, بندے کو آئسولیٹڈ فیل ہوتا ہے, اسٹرینج فیل ہوتا ہے. جیسے کل بھی ہم نے تھوڑا پڑھا تھا کہ وہ آئسولیشن اور اسٹرینج کس کو کون فیل کرتا ہے, جو کہ نارم سے ہٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے. تو سب لوگ ایک کام کر رہے ہیں, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ مختلف کام کر رہے ہیں, تو ان کو obviously ایک اسٹرینجر اینگزائٹی, ناٹ اسٹرینجر اینگزائٹی کام کر رہا ہوں, جو کہ میں بالکل وہ پیئر پریشر میں فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا مجھے بتاؤ کوئی اور ایسے ہیں جنہوں نے یہی ایکسکیوز دیا, کوئی اور لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا؟ تو انہوں نے کہا ہاں 2 لوگ اور بھی تھے ایسے جنہوں نے اس طرح کہا تھا. تو ان کو نا تھوڑی ہمت آئی, انہوں نے کہا اچھا چلو یار شکر ہے میں اکیلا نہیں تھا. فوراً انہوں نے پوچھا کون لوگ ہیں وہ؟ تو 2 صحابہ کرام کا لوگوں نے نام بتایا, ایک مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اور ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ. تو یہ 2 ایسے صحابی تھے جو کہ بہت نیک صحابہ تھے, اور یہ وہ صحابہ تھے جو کہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے. اگر انہوں نے بھی ایسی حرکت کی, یعنی انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے آگے ایکسکیوز نہیں دیا, سچ بولا, اور میں نے بھی نبی علیہ السلام کے آگے سچ بولا, تو اٹ مینز میں نے وہ کام کیا جو اللہ کے نیک لوگوں نے کیا. بڑی ان کو ہمت ہوئی اس سے نا, بڑا ان کو اس سے حوصلہ ملا. اور اب ان کا نا امتحان سٹارٹ ہوا, اب ان کا ایک ٹیسٹ سٹارٹ ہوا. سبحان اللہ, ایسا عجیب امتحان, اتنا مشکل امتحان. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کا بوائیکاٹ کرنا ہے, ان صحابہ کا بوائیکاٹ کرنا ہے. ان تینوں صحابہ کا ایک سوشل بوائیکاٹ شروع ہو گیا. اور ہم اس بات کو لے کے آگے چلیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے تھے آپس میں, بہت ہی اللہ نے ان کے دل میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت رکھی ہوئی تھی. تو جن کے ساتھ ہو رہی تھی ان پہ بھی بہت مشکل تھا, اور جو لوگ بوائیکاٹ کر رہے تھے ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا. عجیب سبحان اللہ ایک سچویشن تھی مدینہ شریف کے اندر اس وقت, کہ اتنے پیار محبت کرنے والے لوگ, اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ, اور اللہ کی خاطر محبت کرنا بیسٹ محبت ہوتی ہے, وہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے سے منع کیا ہوا ہے ان کو. بہت ڈیفیکلٹ سچویشن تھی. اور ایسا ہو گیا تھا, حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ایسی سچویشن ہو گئی تھی, مجھے لگتا ہے دنیا ہی بدل گئی, لوگ بالکل بدل, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو میرے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے. یعنی ان لوگوں پر بھی سلام ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو ایسا مانا, کیونکہ محبت اللہ کی خاطر تھی. تو جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس محبت کو سسپینڈ کر دو, تھوڑی دیر کے لیے پاز کر دو, تو دس از اے پروف کہ واقعی وہ محبت اللہ کے لیے تھی. اللہ کا حکم آیا اور انہوں نے اس محبت کو سسپینڈ کر دیا. تو ایسے ہو گئے کہ جیسے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا تھا ان سے. تو جو دوسرے 2 صحابہ تھے, حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما, ان کی تو وہ تو گھر سے ہی باہر نہ نکلے, ان کی تو اتنی ہمت ٹوٹ گئی, وہ تو اتنے کہتے ہیں ڈپریشن میں چلے گئے, اتنا ان کی حالت خراب ہو گئی, اتنے اداس ہو گئے کہ انہوں نے گھر سے ہی نکلنا چھوڑ دیا. اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے اندر ہمت تھی تو میں گھر سے نکلتا تھا, میں مدینہ کی اسٹریٹس میں بھی جاتا تھا, میں بازاروں میں بھی جاتا تھا, لیکن
میں دیکھتا تھا کہ لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے, ایون سلام کا جواب نہیں دے رہے ہوتے تھے لوگ. اینڈ اٹ واز سو فرسٹریٹنگ فار ہیم کہ سبحان اللہ یہ میرے ہی بھائی ہیں, کیا میرا گناہ اتنا بڑا تھا, کیا میں نے اتنی بڑی جو ہے وہ نافرمانی کر دی اللہ کی. بڑا ڈپریسنگ سچویشن تھی ان کے. اچھا, اب ان کو نبی علیہ السلام سے امید تھی کہ یہ تو میرے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے, تو وہ کیا کرتے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں نا بار بار حاضر ہوتے اور ان کو سلام کرتے, کہ سلام کا جواب تو ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ دیں گے, اور جب سلام کرتے نا تو اس کے بعد غور سے نبی علیہ السلام کے نا لپس کو دیکھتے تھے کہ کیا ان کے کوئی لپس ہلے ہیں, کوئی منہ مبارک ہلا ہے ان کا کہ وہ جواب دے رہے ہیں, مطلب ایٹ لیسٹ دل میں ہی صحیح جواب دے رہے ہیں, مجھے جو ہے نا تھوڑی سی تسلی ہو جائے کہ چلو مجھے جواب دے رہے ہیں. بٹ he could not see his lips moving. Even more جو ہے وہ ان کے لیے ایک ڈی موٹیویشن والی بات تھی. اچھا, پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نماز پڑھتے تھے صحابہ کے ساتھ, نبی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھتے تھے. اچھا, اور مزید کیا سچویشن ڈیولپ ہو جاتی کہ وہ نا تھوڑا سا نبی علیہ السلام کے قریب کھڑے ہو کے نا نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے, اور فرماتے ہیں کہ میں نا ذرا ٹیڑھی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام میری طرف دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. مطلب نبی کی محبت اتنی زیادہ اور ان سے امید اتنی زیادہ کہ وہ اتنے رحم دل تھے کہ شاید یہ ہو سکتا ہے مجھے معاف کر دیں, اور یہ معاف کر دیں تو پھر صحابہ بھی کر دیں گے آف کورس. تو میں نا ان کو ایسے ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے نا دیکھتا ہوتا تھا. اور سبحان اللہ نبی علیہ السلام کا بھی پیار اپنے صحابہ کے لیے کہ جب وہ نماز پہ کھڑے ہو جاتے تھے نا تو نبی علیہ السلام ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے. اور جب حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو میں مڑتا تھا ایسے تھوڑا سا دیکھتا تھا, تو نبی علیہ السلام واپس جو ہے نا وہ چہرہ مبارک پھیر لیتے تھے. مطلب ہماری آنکھیں نہ ملیں ایک دوسرے کے ساتھ, میں نہ دیکھوں کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ نہ دیکھیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں, لیکن پیار تھا دونوں کے بیچ میں, اتنی محبت تھی اللہ کی طرف سے. تو اتنے پیار والے شخصیت سے اتنا کسی سے پیار ہو اور وہ سڈنلی کٹ آف ہو جائے تو بڑا ایک عجیب سچویشن ہو جاتی. تو یہ وہ اپنی نا کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس طرح ہو رہا تھا, اور لوگوں کی بے رخی مجھ سے اتنی بڑھ گئی کہ لوگ نا میرے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے. اب اس سچویشن کے اندر کیا ہوا کہ میری بھی ہمت ٹوٹ گئی, میں بھی ایک دن پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا. فرماتے میں اپنے ایک چچا زاد بھائی کے پاس گیا, ابو قتادہ رضی اللہ عنہ, اور ان کو سلام کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ تو میرے بارے میں جانتے ہیں نا, آپ کی کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ انہوں نے پھر نہیں جواب دیا. اللہ کی قسم کھا کے پوچھا کہ آپ تو جانتے ہیں نا, بتائیں آپ کا کیا میرے بارے میں خیال ہے؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ انہوں نے کہا آپ کو اللہ کا واسطہ آپ میرے بارے میں بتائیں, آپ کی کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ انہوں نے اس پہ بھی جواب نہیں دیا, اس پہ صرف یہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے. اس سے فرماتے ہیں میری ہمت ٹوٹ گئی, میں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا. اور یہ اس سارے مشکل وقت کو نا اب 40 دن گزر چکے ہیں, مور دین اے منتھ. یہ پورا بوائیکاٹ, ان سے کوئی بات نہیں کر رہا, ان کو سلام کا جواب نہیں دے رہا. 40 دن گزر گئے, اور 40 دن گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام کا ایک میسنجر ان کے پاس آیا اور ان کو آ کے پیغام دیا کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے, اللہ کی طرف سے اب آپ کو یہ حکم آ گیا ہے کہ یو کین ناٹ گو نیئر یور وائف. وہ 40 دن کا سوشل بوائیکاٹ باہر والوں کا, اب ایک نیا حکم آ گیا کہ آپ اپنی وائفز کے قریب نہیں جا سکتے. اور یہی حکم دوسرے دونوں صحابہ کو بھی ہوا. تو سبحان اللہ, اوبیڈینس کا عالم دیکھیں, 40 دن گزر چکے ہیں, کتنی ایک مینٹل ٹارچر سے وہ گزر رہے ہوں گے, کتنا ڈپریسو سچویشن ان کے اوپر ہوگی. اوپر سے اس سزا کو مزید سخت کر دیا گیا, اور اوبیڈینس کا عالم یہ ہے کہ فوراً پوچھا کیا میں طلاق دے دوں؟ کیا یہ حکم ہے؟ کیا اس حکم کا یہ مطلب ہے؟ تو فرمایا گیا نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, جسٹ آپ بستر الگ کر لیں, یو کین ناٹ سلیپ ٹوگیدر, یا ان کو میکے بھیج دیں, آپ آپس میں ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتے, یو کین ناٹ بی انٹیمیٹ ود ایچ ادر, آپ ساتھ نہیں رہیں گے. تو دوسرے جو صحابہ تھے وہ ایک تو کچھ ایجڈ بھی تھے ان سے زیادہ, اور دوسرا یہ کہ وہ صحابہ اس ساری سچویشن سے بہت ہی برے طریقے سے گزر رہے تھے, ان کو بہت ہی زیادہ
ڈاؤن ہو گئے تھے, اس سچویشن سے گزر گئے, بیمار ہو گئے تھے, ان کا گھر سے نکلنا نہیں ہو رہا تھا, وہ بستر پر پڑ گئے تھے. تو ان کی وائف جو ہے وہ آئی نبی علیہ السلام کے پاس اور ان سے اجازت لی کہ ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے, اگر مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں ان کا خیال رکھ سکوں. نبی علیہ السلام نے ان کو یہ اجازت دے دی کہ آپ ان کا خیال رکھ لیں, بٹ یو کین ناٹ بی فزیکل وتھ ایچ ادر. تو ان کی وائف نے فرمایا کہ آپ فزیکل ہونے کی بات کر رہے ہیں, ان سے تو حرکت, وہ تو بستر سے نہیں اٹھ پا رہے ہیں, وہ اتنے بیمار ہو گئے ہیں, وہ اس سچویشن کو اتنی انہوں نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے, وہ اتنے زیادہ اداس ہیں کہ وہ بستر سے نہیں اٹھ پا رہے, وہ تو موو نہیں کر پا رہے. تو ان کو اجازت دے دی گئی. نا اس سچویشن میں 10 دن گزر گئے, یعنی پہلے وہ 40 دن اور اب یہ 10 دن مزید گزر گئے. اور حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی وائف کو میکے بھیج دیا. اور اب سچویشن یہ ہے کہ جب اس دن کے بھی اس سزا کے ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے بھی 10 دن گزر گئے, تو اب کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو آیات آئی ہوئی تھی, آیت نمبر 118 سورہ توبہ کی, اس میں کیا ہے, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جو کہ وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے, اب اللہ ان کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اتنے عرصے تک ان کی بات نہیں ہوئی, تو مینز ان کا معاملہ اللہ نے ڈیلے کر دیا. تو ان کی حالت یہ ہو گئی تھی, حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, یعنی زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, اور وہ اپنی آپ سے بھی تنگ آ گئے تھے, عجیب ڈپریسو سی سچویشن ہو گئی تھی ان کے لیے, اور انہیں یقین ہو گیا تھا. لیکن اس ساری سچویشن میں ان کو یقین تھا کہ ان کی جائے پناہ ہے, ان کے لیے جو نکلنے کا راستہ ہے وہ صرف اللہ کے پاس. مایوس نہیں ہوئے, یہ اللہ پر یقین ان کا, یہ اللہ پر ایمان ہے ان کا. اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی, اور اللہ نے ان کی توبہ اس لیے قبول کی کہ وہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے, اب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. یہ آیت نمبر 118 میں اللہ پاک نے فرمایا سورہ توبہ کی. تو اب حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50 دن گزر گئے, تو اگلے دن میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا, اور میری ایگزیکٹلی یہی حالت تھی جو اللہ پاک نے اس آیت میں فرما دی ہے. اور مجھے ایک آواز آئی, پکارنے والے نے, کسی نے اعلان کیا, اے کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو, اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو. اور کس بات کی بشارت ہو, کس بات کی مبارک ہو, کون آواز دے رہا ہے, کچھ سنے بغیر سجدے میں گر پڑے کہ اب میری نجات ہو گئی. اٹھ کے ڈانس نہیں کیا, اٹھ کے بھنگڑے نہیں ڈالے, سجدے میں گر گئے. یہ طریقہ تھا اللہ کا شکر ادا کرنے کا, یہ طریقہ تھا سیلیبریٹ کرنے کا جب کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا, اور وہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے جو کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس وقت تھے, کہ نبی علیہ السلام سے لوگ ملتے بھی تھے obviously, اور لوگوں کو یہ چیز بھی پتہ چل گئی تھی, اعلان سب نے سن لیا تھا کہ ہماری جو ہے وہ مغفرت ہو گئی ہے, ہمارے لیے اللہ نے آیات نازل فرما دی, اس سے اچھی اوتھینٹک بات کیا ہو سکتی. تو لوگ وہاں پر مجھے مل رہے تھے, مجھے میری توبہ قبول ہونے کی جو ہے وہ مبارکباد دے رہے تھے. تو پھر میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی, اور نبی علیہ السلام کا اب جو چہرہ مبارک تھا نا, وہ خوشی سے چمک رہا تھا. اینڈ ناؤ صحابی کین ایزیلی آئیڈینٹیفائی کہ نبی علیہ السلام کی اس مسکراہٹ میں خوشی کتنی ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس طرح سے مسکراتے تھے کہ ان کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا تھا, تو ہم آسانی سے پہچان لیتے تھے کہ نبی علیہ السلام بہت خوش ہیں. تو مجھے دیکھ کر بھی آپ علیہ السلام کے چہرے پر وہی مسکراہٹ آ گئی. تو انہوں نے مبارک دی, اور پھر صحابی رسول نے پوچھا, حضرت کعب بن مالک نے پوچھا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ جیسے وہ منافقین کے بارے میں آیا نا آیت نمبر 96 میں, کہ اگر آپ ان کو معاف بھی کر دیں, اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ راضی نہیں ہوگا. تو حضرت کعب بن مالک نے اس لیے پوچھا, کنفرم کیا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا یہ اللہ کی طرف سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے. اور آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسے چمک رہا تھا, صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے نا, چاند سے تشبیہ دی, اتنا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لگ رہا تھا, اور اتنے خوش تھے. تو یہ سب خوشی کس لیے تھی کہ
ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی. اور اس کو ابھی نماز کا تھوڑا جلدی سے وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اس ساری سچویشن سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں, ہمیشہ سچ بولیں. کتنا ہی ٹیمپٹنگ کیوں نہ لگ رہا ہو, کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگ رہا ہو, جھوٹ بولنے سے فوراً جان چھوٹ رہی ہو, سچ بولیں. اور یہ امید رکھیں کہ ہاں سچ بولنے سے ہو سکتا ہے مجھے کسی مشکل کا سامنا پیش کرنا پڑ جائے, لیکن وہ دنیاوی مشکل ہوگی. جیسے صحابی رسول نے دنیاوی مشکل کو آخرت کے مشکل پر فوقیت دی. انہوں نے کہا میں یہاں پر مشکل گزار لوں, میں ادھر جو ہے وہ اپنے اوپر یہ مشکل وقت گزار لوں, یہ تھوڑا ہوگا, ٹیمپرری ہوگا, تو آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں, مجھ سے نبی علیہ السلام بھی راضی ہو جائے, اللہ بھی راضی ہو جائے. تو اس کی اللہ نے تعریف کیسے کی؟ آیت نمبر 119 میں 119 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ. یعنی ہمیشہ سچ بولنا, اور اللہ سے ڈرنے کا تقاضا بھی ہے کہ سچ بولا جائے. تو اس پہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ جو سچ میں نے بولا تھا نا, اس پہ جتنا مجھے اللہ نے نوازا شاید ہی کسی کو نوازا. اور اس کے بعد آج تک کبھی میں نے جھوٹ بولنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں کیا کبھی زندگی میں, اور میری اتنی پکی عادت بن گئی کہ میں اب سچ بولوں گا, میرا یقین بڑھ گیا, میرا پختہ ہو گیا. تو آج کی اس سٹوری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر اگر کوئی بات مشکل لگ بھی رہی ہو, اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اللہ سے توبہ کو جوڑے رکھنا چاہیے کہ میں توبہ کے تھرو اللہ سے جڑا رہا ہوں, کہ انہوں نے ایک تو سچ بولا, مجھے سچ بولنا ہے. بے شک اپیرنٹلی سچویشن کتنی مشکل لگ رہی ہو, وہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا امتحان بھی ہو سکتا ہے. چھوٹا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دنیاوی امتحان ہوگا, آخرت میں انشاءاللہ اس کے لیے اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آسانی ہوگی. لیکن وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگ رہا ہو, سچ بولیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں, اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اللہ سے معافی مانگنا, اللہ سے توبہ استغفار کرنا تمام مشکلات کو حل کرنے کی وجہ بنتا ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی وجہ بنتا ہے, اللہ سے قریب ہونے کی وجہ بنتا ہے. اس کے ساتھ ہم آج کی سٹوری کا اختتام کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ سٹوری بہت آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی, اور اس سے آپ نے جو ہے وہ لیسنز بھی لیے ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ کی توفیق سے جو ٹھیک بات سنی اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اس پر چلنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کوئی غلط بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس پر معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.